اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم یہ خوشیوں سے مہمور ہے کس کو معلوم کہ پھر یہ کب آئے گی شب ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ حاضرین و سامعین، آنے والی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات انتہائی عظمتوں والی، شانوں والی، رفعتوں والی رات ہے، اور شعبان کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مبارک مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام سن، رمضان اور رجب کے مہینے کے درمیان ایک عظمتوں والا، شانوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، لوگ جس کی فضیلت سے ناآشنا ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اب 15ویں شعبان سے کچھ لوگوں کو چڑ ہے۔ ایک اصول آپ سمجھ لیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں 15ویں شب اور 15 شعبان کے دن کے بارے میں، یعنی رات کو عبادت اور صبح روزہ رکھنے کے بارے میں، اور 15ویں شب کو قبرستان جانے کے بارے میں، کہ ہر صاحب عقل آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ مانو، نوافل کا اہتمام کر لو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو نوافل کا اہتمام کرو، اس میں کون سی لڑائی جھگڑے کی بات ہے۔ دوسری بات، روزہ، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، تو اس میں بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ آپ شعبان کا روزہ سمجھ کر نہ رکھیں، 15 شعبان کا روزہ آپ نہ رکھیں، آپ نیت یہ کریں کہ میں ایام بیت کا روزہ رکھ رہا ہوں، 13، 14، 15، 3 روزے رکھیں، 14، 15 رکھ لیں، یا صرف 15 رکھ لیں، تو کم از کم آپ نیکی تو کمائیں گے نا، نیکی کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح قبرستان جانا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الموت، فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرنا، اب کیا کرو غلاموں، اس لیے کہ جا کے قبروں کی زیارت کرنا یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ زیارت قبور موت کی یاد اور آخرت کی یاد جو ہے وہ تمہیں دلائے گی، تو لہٰذا حدیث کے عموم پہ عمل کرتے ہوئے زیارت قبور کے لیے بھی چلے جایا کرو۔ زیارت قبور بھی ثواب کا کام، روزہ رکھنا بھی ثواب کا کام، رات کو نوافل پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شب آ رہی ہے 15ویں شب، اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ اس رات میں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ورمکو قبول، منو دست دامان آل رسول۔